السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کلاس 10th کے لیے ماڈل کوشچن پیپر جنرل انگلش کا، جس میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح کا پیپر آتا ہے آپ کا، اس کا پیٹرن کیا ہوتا ہے۔ اس میں ٹوٹل آپ کے 80 مارکس ہے، اور ٹائم آپ کے لیے جو الاٹڈ ٹائم ہے وہ ہے 3 آورس، چونکہ ٹوٹل مارکس جو انگلش سبجیکٹ کے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 100 مارکس، جس میں 80 مارکس جو ہے وہ آپ کے کوشچن پیپر کے ہوتے ہیں، باقی ریسٹ آف دا 20 مارکس وہ آپ کو انٹرنل اسسمنٹ میں ملتے ہیں، جو آپ کا ٹیچر آپ کو اسائن کرتا ہے۔ ناؤ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے انگلش پیپر میں بہت سارے سیکشنز ہیں۔ سب سے پہلا جو سیکشن اے ہے جس میں آپ ریڈنگ کمپریہنشن، جس کی 15 مارکس ہے، تو اس میں کیا ہے، اس میں سب سے پہلے آپ کا جو یہ پورشن ہے، کوشچن نمبر 1 ہے، اس میں آپ کو ایک پیسیج ملتی ہے، اور یہاں پہ پیسیج آپ کو پوئم ایک ملتی ہے۔ تو پوئم میں کیا ہوتا ہے، پوئم میں آپ کو ایک پوئم کے کچھ سٹنزاز ملتے ہیں، یہاں پہ 2 سٹنزاز ہے۔ تو ان 2 سٹنزاز کو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے، ان 2 سٹنزاز کو آپ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو آپ کا جو آپ کے جو کوشچنز ہیں نیچے، ان کا آنسر دینا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے، آپ کو یہ پڑھنا ہے، اس کے 5 مارکس ہے، تو اس کے بعد 5 کوشچنز دیے ہوئے ہیں، تو اس کے 5 مارکس ہے، آپ کو ان 5 کوشچنز کے 5 مارکس ملیں گے۔ اس کے بعد دوسرا کوشچن جو آپ کا ہے وہ ہے ایک پیسیج، اور یہ ایک انسین پیسیج ہوتی ہے، جس میں آپ کو کوئی بھی ٹیکسٹ بک کا جو پیسیج وہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ کوئی بھی پیسیج کسی بھی ٹاپک پہ اس میں ڈالا جاتا ہے۔ تھوڑی لمبی ہوتی ہے پیسیج، تو واٹ یو ہیو ٹو ڈو، جسٹ سمپلی کیا کرنا ہے آپ کو۔ کوشچن نمبر 2 کے لیے میں آپ کو ایک ایڈوائز دیتا ہوں کہ آپ پہلے یہ کوشچنز پڑھیے، اس کے 5 کوشچنز ذہن میں رکھیے، پہلے پڑھیے 5 کوشچنز کے جو یہ آنسرز، یہاں پہ آبجیکٹیو ٹائپ 2 کوشچنز دیے ہوئے ہیں، تو یہ سب آپ ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد آپ جو ہے یہ پیسیج پڑھیے۔ پیسیج پڑھنے کے بعد آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ جو ابھی آپ نے کوشچن سے پہلے پڑھے ان کا آنسر کہاں سے آپ کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے۔ اس کے بھی 5 مارکس ہیں۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 3 جو ہے بہت ہی ایزی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے، ایک پوسٹر دیا ہوا ہے، ایک یہاں پہ کچھ پکچرز اس میں بنے ہوئے ہیں۔ سپوز میں آپ کو بتاؤں گا، یہاں پہ لکھا ہے ہاؤ مچ بوسٹر پاؤڈر از ریکوائرڈ فار اے کپ آف ہیلتھی ڈرنک۔ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ جو یہاں پہ لکھا ہے ٹیک 1 ٹی اسپون 10 گرام آف بوسٹر ان اے کپ، تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ آپ کو آنسر ہے 10 گرام، اس کا آنسر 10 گرام ہے۔ اس کے بعد اسی طرح باقی جو اس کی 4 کوشچن سے اسی طرح آپ کو یہاں سے سمپلی کاپی کرنا ہے، ایکسٹریکٹ کرنا ہے آنسر اسی پوسٹر سے۔ اس کے بعد آپ کو ان کا آنسر لکھنا ہے، تو آپ کو اس کے بھی 5 مارکس ملیں گے۔ تو یہ تھا سیکشن اے۔ اور سیکشن بی اب جو گرامر ہے یہ میں نے پڑھا ہے، چونکہ گرامر میں امپورٹنٹ ہے آپ کا ہے آرٹیکلز ہے، وربز ہے، پریپوزیشنز ہے، ماڈل آگزیلری وربز ہے، ایڈجیکٹیوز ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے کرایا بھی ہے، اور پھر سے میں یہاں پہ بتاؤں گا آپ کو۔ سپوز یہاں پہ لکھا ہے گلوبل وارمنگ ریفرز ٹو دا رائزنگ ٹیمپریچر آف ڈیش ارتھز ایٹماسفیئر، تو یہاں پہ آپ کو بریکٹ میں دیا گیا ہے یوز کریکٹ آرٹیکل۔ تو آرٹیکل آپ کے پاس 3 ہے، اے این دا، 2 انڈیفینٹ آرٹیکل ہے اے اور این، اور ایک ڈیفینٹ آرٹیکل آپ کے پاس ہے وہ ہے دا۔ تو یہاں پہ ڈیفینٹ آرٹیکل لگے گا ٹیمپریچر آف دا ارتھز ایٹماسفیئر اینڈ اوشنز اینڈ اٹس ریلیٹڈ ایفیکٹس ان دا لاسٹ 100 ایئرز۔ ارتھز ایوریج سرفیس ٹیمپریچر، یہاں پہ لکھنا ہے اس کریکٹ فارم آف انکریز، ورب جو ہے، لیکن آپ کو کریکٹ فارم، میں نے آپ کو فارمز آف وربز پڑھائے ہیں، جو 6 فارمز آف میں نے آپ کو پڑھا ہے، پریزنٹ، پاسٹ، پاسٹ پارٹیسپل، پریزنٹ پارٹیسپل، اس کے بعد پریزنٹ سمپل، اور اس کے بعد فیوچر سمپل۔ جو یہ 6 فارمز ہے وربز کے، ان میں سے آپ کو یہاں پہ ایک سیٹ کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی آپ کو دیکھنا جو ہیلپنگ وربز ہے وہ مت یہاں پہ استعمال ہو جائے۔ آپ ایسے نہیں انکریزڈ لگاؤ گے یا انکریزنگ لگاؤ گے، تو اس کے لیے ہیلپنگ وربز کا بھی استعمال کرنا پڑے گا۔ لائک ارتھز ایوریج سرفیس ٹیمپریچر ہیز انکریزڈ بائی
about 0.8 degree Celsius with about 2/3 of the increase occurring. यहाँ पे use correct preposition occurring in just the last 3 decades. तो यहाँ पे in preposition आएगा. तो ये ग्रामर पोर्शन ये आपको जिसके पास लैंग्वेज स्ट्रांग है वो बच्चा इसको आसानी से करेगा, वो उसको अच्छी तरह से मैनेज कर सकता है. तो इसमें आपके 3 मार्क्स है, टोटल 6 इसमें ब्लैंक्स रहेंगे और हर ब्लैंक्स के जो है आपको हाफ मार्क्स रहेगा. टोटल इसमें 3 मार्क्स मिलेंगे. उसके बाद आपको नरेशन करनी है. मैंने आपको समझाया कि नरेशन किस तरह से आपको करनी है. ये देख लीजिए, इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस भी है, आपको यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस भी है. लेकिन करना क्या आपको, सबसे पहले आपको इसमें जो आइडेंटिफाई करना है वो है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच. तो यहाँ पे चूँकि रिपोर्टेड स्पीच पहले लिखा गया है, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब, तो वो वाला क्लास आपको पहले लाना है. रिपोर्टिंग क्लास जो होगा वो वाला क्लास आपको पहले लाना है. और उसके बाद आपको वो रूल्स जो मैंने आपको सिखाया है, जिसमें कुछ जनरल रूल्स है और कुछ स्पेसिफिक रूल्स है, वो आपको यहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे. उसके बाद इसका इसी सेक्शन का एक और क्वेश्चन है जिसमें 4 गलतियाँ की गई है. डेलिब्रेट मिस्टेक्स, डेलिब्रेट एरर्स रखे गए हैं ताकि आप उनको ठीक करें. ये भी लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन है. तो इसके रिलेटेड मैं कुछ पैराग्राफ्स आपको डालूंगा, क्योंकि मैंने अभी कराया नहीं है, बस ये वाला क्वेश्चन रह गया, तो ये मैं आपको सिखाऊंगा. उसके बाद सेक्शन सी, इसके 25 मार्क्स. तो सबसे पहले सेक्शन ए के आ गए टोटल 15 मार्क्स और सेक्शन बी के आ गए 10 मार्क्स, तो 25. अब सबसे बड़ा जो है और थोड़ा आपको टफ भी लगेगा, दैट्स राइटिंग स्किल. सेक्शन सी इसमें 25 मार्क्स है. इसमें मैंने आपको डायलॉग राइटिंग पढ़ाई है, डायलॉग किस तरह से लिखे जाते हैं तो वो मैंने पढ़ाए हैं आपको. तो फिर से इसको थोड़ा रिकैप्चुलेट करेंगे. हाँ, नोटिस राइटिंग में यहाँ पे एक नोटिस आपको हेड मास्टर एक लेटर देता है, आपको इसको नोटिस बनानी है. बीइंग है यहाँ पे लिखा होगा, बीइंग ए हेड बॉय, और यहाँ यू आर ए हेड बॉय, हेड गर्ल ऑफ पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल. तो आपको ये लेटर पढ़नी है जो लेटर यहाँ पे दी गई है, फिर उसको नोटिस बनानी है. तो नोटिस राइटिंग के लिए क्या क्या हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं वो मैंने आपको समझाए हैं. तो इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन नंबर इसी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 9 यानी दूसरा क्वेश्चन इस सेक्शन का, तो इसमें क्या है आपको ये पढ़ने हैं. आपको नोट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, आपको क्या करना है, ये नोट पैड से इंफॉर्मेशन लेने के बाद आपको एक मैसेज लिखानी है. तो मैं आपको ये कहूँगा, मैंने आपको ये अभी नहीं पढ़ाया है, जो 25 मार्क्स राइटिंग स्किल के हैं ये अभी रह गए हैं, तो ये मैं आपको पढ़ाऊँगा. फ़िलहाल मैं आपको समझाता हूँ पेपर किस किस क्वेश्चन पे आता है, कौन कौन सा वहाँ पे कंटेंट जो है टच हुआ है. क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल इजी, लेटर लिखनी है. लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं. यहाँ पे सिर्फ लिखा है एक लेटर लिखिए, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स. आपको दोनों नहीं लिखने, एक ही लेटर आपको लिखनी होगी. उसके बाद 2 में से सिर्फ एक लेटर लिखनी है. क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या करना है, आपको एक स्पीच लिखनी है. स्पीच तो आपको पता है स्पीच किसको बोलते हैं. तो आपको एक स्पीच लिखनी है 80 से 100 वर्ड्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, चूँकि ये एक हॉट टॉपिक है आज के जो हमारे टेक्नोलॉजी का दौर है, उसमें आज AI बहुत ही अहम है. लेकिन आपको क्या है, आपको वहीं पे क्लूज़ दिए गए हैं, कुछ हिंट पॉइंट्स दिए गए. ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर किससे कहते हैं, कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट. इन क्लूज़ को आपको इस्तेमाल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक आर्टिकल लिखना है, स्पीच लिखना है. अगर आपको ये नहीं आता, ये भी ध्यान रखना है. तो इस क्वेश्चन नंबर 11 का एक और पार्ट है. तो आपको एक सिंपल आर्टिकल लिखना है, मैं एक कहूँगा ऐसे ही लिखना है, जिसमें आपको हिंट्स दिए गए होंगे. ये देख लीजिए कितने हिंट्स है यूजेस ऑफ इंटरनेट पे, आप इनको सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हो. और क्वेश्चन नंबर 12 इसी सेक्शन का
تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو ایک سٹوری دی گئی ہے لیکن اس کی بگننگ دی ہوئی ہے، یعنی آپ کو اوپننگ ایک سٹوری کی دی ہوئی ہے، آپ کو خود اب اس کا پلاٹ لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو اس کا ایک سیوٹیبل اپروپریٹ ٹائٹل بھی دینا ہے، تو اس کے لیے آپ کو 6 مارکس ملیں گے۔ تو یہ تھے ریگارڈنگ رائٹنگ اسکل کی۔ اب آخری سیکشن ڈی جو ہے وہ ہے لٹریچر ریلیٹڈ۔ اس میں آپ کو پہلے ٹیکسٹ بک کے کوشچنز جو پروز اور شارٹ سٹوریز ہے اس میں سے آپ کو کوشچنز آئیں گے پروز میں سے۔ اس کے بعد یہاں پہ جو اس کا کوشچن نمبر 14 ہے، اس میں ایک خاص خیال رکھیے گا، یہاں پہ 5 کوشچنز دیے گئے ہیں۔ کوشچن نمبر 13 میں 5 جو پارٹس انہوں نے 5 کوشچنز دیے ہیں، لیکن آپ کو 5 میں سے 3 کوشچن کرنے ہیں۔ مہربانی کر کے جب بھی آپ کوشچن پیپر ہاتھ میں لیں تو سب سے پہلے آپ جو بھی وہاں پہ انسٹرکشنز دی ہوئی ہوتی ہے ان انسٹرکشنز کو آپ غور سے پڑھیے۔ یہاں پہ آنسر 3 آف دا فالوئنگ کوشچنز ہے، تو 3 ہی، اسی طرح یہاں بھی کوشچن نمبر 14 میں بھی آنسر 3 آف دا فالوئنگ کوشچنز۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پوئمز سے کوشچنز لیے گئے ہیں، تو آپ کو صرف 3 کا آنسر دینا ہے۔ اور اس کے بعد کوشچن نمبر 15 جو کہ آپ کی شارٹ سٹوریز سے لیے گئے، اس کا مطلب یہاں پہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں 9 مارکس آپ کو پروز کے ملیں گے، 9 پوئمز کے، اور 6 آپ کے شارٹ سٹوریز کے، اور آخری کوشچن جو کوشچن نمبر 16 ہے وہ آپ کے پلے، جو لاسٹ پلے ہمارا پرپوزل، تو اس ریگارڈنگ کوشچنز ہوں گے۔ تو آپ یہ ویڈیو اچھی طرح ایک بار پھر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کو کسی بات پہ کوئی ڈاؤٹ ہے، وہ ڈاؤٹ کلیئرنس کے لیے یو کین کال می۔ اگر آپ کو کسی جگہ لگ رہا ہے کہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی یا کوئی بھی کوشچن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کس طرح کا کوشچن ہوگا، آپ اس کا اسکرین شاٹ اٹھا کے مجھے بھیجیے، اور ساتھ ہی آپ وہاں پہ کہیے کہ کون سی پرابلم ہے، میں آپ کو اس کا رپلائی ضرور کروں گا۔